ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. معزز سامعین و سامعات، آج کے اس درس میں معاویہ رضی اللہ عنہ دنیاوی معاملات میں امانت دار اور قوی ہے، اس پر مختصر طور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آپ لوگوں کے سامنے حقائق واضح ہو اور باطل پرست اور باطل طریقے سے حقائق کی غلط ترجمانی کرنے والوں کا آپ لوگ کیا ہے شکار نہ ہو. عزیزان ملت، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، قرآن و حدیث کے نصوص اس بات پر شاہد ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عادل ہے، امانت دار ہے. اس مسلمہ عقیدے پر محدثین کرام اور تابعین عظام کا اجماع منقول ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سچی زبان والے اور انتہائی خوش اخلاق والے، اور ان کی فطرت بھی انتہائی پاک و صاف تھی، اور ان کے اعمال سب سے افضل تھے. اگر بات ان کے ایمان کی کرے، ان کے عقیدے کی کرے، تو یہ بات آپ جان لے، ایک جملے میں یہ بات کو آپ اس طرح سے سمجھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ، ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو کامیابی کا معیار بنایا ہے. اگر میں اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی امانت کو، سچائی کو تسلیم نہ کریں تو یہ دین بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ دین اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کی جائے، ان کے ایمان، ان کے انصاف، ان کے امانت کی گواہی دی جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہمہ قسم کے شر سے محفوظ جانا جائے. اور اگر صحابی رسول معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کی جائے تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹا لے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام امین مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے، اور یہ انجینئر جو ہے یہ رنگ برنگ ہو کر کے، رنگ بدل کر کے عوام الناس کو دھوکہ دے رہا ہے، عوام الناس کے ایمان کو، عقیدے کو برباد کر رہا ہے، ان کے ایمان و عقیدے کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے، اور پبلک اپنے ایمان کو، عقیدے کو گوا کر بھی خوش رہتی ہے. یاد رکھیں، جب ایسے لوگ دین اسلام کے قائد بن جائے اور پبلک ان کی پالن نہار بن جائے تو پھر غضب ہی غضب ہے، ہر طرف جہالت و ضلالت ہی ہوگی. معاویہ رضی اللہ عنہ کی امانت کی بات اگر کہیں تو یاد رکھے یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر نبی علیہ السلام مکمل اعتماد کرتے تھے، اور آپ لوگوں کا
معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر سے اعتماد ہٹانا چاہتے ہو، ان کی شخصیت، ان کے مرتبہ عظیم کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کرتے ہو، یاد رکھے یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس کا دل مر چکا ہے، جسے آخرت کی فکر نہیں ہے، جسے رب کے حضور کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی امانت کو یہ کہہ کر کے داغدار کیا جائے، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی امانت داری کو، کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے لوٹتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھے اگر صحابہ کرام کی امانت داری کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی جائے گی تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دین اسلام کے جو عقائد ہے، جو ایمانیات ہے، جو اصول و ضوابط ہے، حلال و حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رب العالمین کا قرب، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے امانت دار مانا ہے۔ اس حدیث کو آپ سنیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ عن سماک قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت قال محمود أخبرنا النضر عن شعبة وزاد فيه وبعث له معاوية ليقطعها إياه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ سماک فرماتے ہیں میں نے حضرت علقمہ بن وائل رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، وہ اپنے والد صحابی رسول حضرت وائل رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضر موت میں ایک زمین بطور جاگیر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نبی علیہ السلام نے جو بات کہی ہے اس کو سنیے گا۔ نبی علیہ السلام نے وَبَعَثَ لَهُ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إِيَّاهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو جس صحابی رسول کو چنا اور جنہیں بھیجا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ زمین انہیں بطور جاگیر دیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نظروں میں معاویہ رضی اللہ عنہ دنیاوی معاملات میں کس قدر امین تھے، کس قدر امانت دار تھے، اس حدیث سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اور لوگ جب نبی علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی امانت کو تسلیم کیا ہے تو تم معاویہ رضی اللہ عنہ کی امانت داری پر کیچڑ اڑانے کا کام کر رہے ہو۔ بے غیرتی کی حد نہیں ہے، جہالت کی حد نہیں ہے۔ اسی لیے میں خصوصاً نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ بات یاد رکھے، اور بارہا یہ بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنی عالی مرتبت یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ ان لوگوں کا جو مقام ہے وہ بہت اعلیٰ، وہ بہت عرفہ ہے۔ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 حدیثیں ایسی ہے جو صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ 10 کہہ لے یا اس سے زائد کہہ لے، آپ احادیث کی کتابوں کو چھان جائے، آپ کو صحابہ کرام کی عظمت کا پتہ چل جائے گا۔ نوجوان یاد رکھے، یہ جو رافضیت ہے، یہ جو روافض ہے، یہ صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کے بغض میں جل رہے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شان کو گھٹانے کے لیے، اپنے گندے اور غلط نظریات کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان بڑی آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جا رہے ہیں۔ اس بات کو آپ لوگوں کو اپنی ذہنیت میں سے نکالنا ہوگا، تبھی آپ منہج حق پر چل کر کے صحیح راستے پر چلنے کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ سب ٹھیک ہے، سب حق پر ہے، یہ نعرہ آپ کو نکالنا ہوگا۔ حق کا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چلیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے حقیقی راستے کی ترویج نشر و اشاعت کریں گے، لوگوں کو حق کا راستہ کیا ہے بتائیں گے۔ لیکن آپ اس جال میں پھنس کر کے سب ٹھیک ہے اور اسی کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو یاد رکھے آج عوام الناس جو ہے وہ تغافل، عصبیت کی چکی میں پس رہی ہے۔ حقائق کو جانیں نوجوانوں، حقائق کو سمجھیں۔ حقائق جو ہے وہ بہت مختصر ہوتے ہیں، اور یہ جو باطل پرست ہے، یہ جو رافضیت ہے، یہ جو خبث باطن ہے، ان کی جو تفسیریں ہیں، ان کے جو حاشیے ہیں، وہ بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ حقائق میں اگر رافضیت سینہ پٹنے والے گھس جائے، رونے دھونے والے گھس جائے، تو یہ حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں۔ پھر مکر کذب کا طوفان آ جاتا ہے، اور جن لوگوں کا رشتہ، اس جملے کو غور سے سنیے گا، جن لوگوں کا رشتہ علماء حق سے مضبوط نہیں ہے، ایسے لوگ ایسے طوفان میں بہہ جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ نہ یہ لوگ دنیا کے ہیں اور نہ آخرت کے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی امانت کی بات، اللہ اکبر کبیرہ، معاویہ رضی اللہ عنہ جود و سخا، امانت کے پیکر، ذہانت و ذکاوت کے حسین پیکر تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی امانت داری کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے معاملات میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو گواہ بناؤ۔ مسند بزار اور مسند شامیین کی حسن روایت ہے، جس میں عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا، جس کا وہ ارادہ رکھتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ آ کر کے کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اپنے معاملات میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو گواہ بناؤ، تم اپنے معاملات میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو شامل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ امین ہے اور قوی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا عظمت ہے اس صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی۔ تو خلاصتاً یہی کہوں گا کہ جس صحابی رسول کی امانت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے
اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دنیاوی معاملات میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو گواہ بناؤ، انہیں قبول کرو، تو تمہاری کیا مجال ہے کہ تم معاویہ رضی اللہ عنہ کی امانت پر انگلی اٹھاؤ؟ اسی لیے میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ رسوخ فی العلم، اپنے علم کو مضبوط کرنے کے لیے راسخین کو تلاش کرے، علماء حق کو تلاش کرے، علماء حق کو سنیں جو کتاب و سنت کو فہم سلف کے مطابق پیش کرتے ہیں، ایسے علماء کرام کو سنیں۔ آپ علماء کو سنتے نہیں ہیں، اسی لیے آپ ان غلط فہمیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ، یہ جو خواہش پرست ہے، یہ جو بدعتی ہے، یاد رکھے یہ جو بدعتی ہے نا، یہ کبھی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ان خواہش پرستوں سے، ان بدعتیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرے اور علماء حق سے جڑے رہے، اسی میں آپ کی نجات ہے اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فہم کے مطابق دین اسلام کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔